السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم لوگ اردو کے سبق میں دنیا کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، تم لوگ اپنی گفتگو میں لفظ دنیا بولتے رہتے ہو اور دوسروں سے اس لفظ کو سنتے بھی ہو۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ دنیا بڑی لمبی چوڑی ہے، کوئی بولتا ہے ایک روز دنیا سے جانا ہے۔ اب تم بتاؤ، دنیا کا لفظ میں سن کر تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ خود تم کیا بتا سکو گے؟ ہم سے سنو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑی نرالی قدرت والا ہے، جس کی قدرت کی کچھ حد نہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کے 7 طبق پیدا فرمائے ہیں۔ انہیں طبقات کے مجموعہ کو دنیا کہتے ہیں۔ تم نے پیاز دیکھی ہوگی، اس کا ڈھانچہ گول رہتا ہے اور اندر تک اس میں پرت ہی پرت رہتی ہے۔ یوں ہی پیاز کی طرح زمین بھی گول ہے اور اس میں اندر تک 7 پرت ہیں، لیکن زمین کے طبقوں اور پیاز کے پرتوں میں فرق یہ ہے کہ پیاز کی پرت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوتے ہیں اور زمین کے طبقات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اس کے ہر 2 طبقہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان کا زمین سے ہے۔ اور ہاں، زمین کو گول سن کر تم حیرت کرتے ہو کہ اور سوچتے ہوگے کہ زمین تو دیکھنے میں ہر طرف سے برابر اور سپاٹ معلوم ہوتی ہے، تو پھر گول کیوں کر ہے؟ لیکن در حقیقت زمین ایک بہت بڑا لمبا چوڑا گولا ہے، جیسا کہ جغرافیہ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم جدھر نظر ڈالتے ہیں ادھر زمین برابر ہی دکھائی دیتی ہے، کہیں سے بھی وہ ہمیں مڑی ہوئی نظر نہیں آتی، تو اس کی وجہ سے کہ خود زمین پر رہتے ہیں اور سینکڑوں میل پھیل کر دھیرے دھیرے مڑتی چلی گئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی گولائی نظر نہیں آتی۔ بس یوں سمجھو کہ جس طرح ایک بہت بڑی گیند پر رہ کر چیونٹی کو اس کی گولائی نظر نہیں آ سکتی، یوں ہی ہم اس لمبی چوڑی زمین پر رہ کر اس کی گولائی نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے سر کے اوپر جو آسمان ہے وہ زمین کی طرح ایک گولا ہے، مگر زمین سے اربوں گنا بڑا ہے۔ اسی کے بیچ میں حکم الہی سے زمین معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی قدرت کو دیکھو، اس نے زمین کا یہ لمبا چوڑا بھاری بھرکم گولا آسمان کے پیٹ کے اندر ٹھیک بیچ میں نکال رکھا ہے۔ سامنے تصویر کو دیکھو، زمین آسمان، اس میں گولے نقطے کے زمین اور دائرہ کو آسمان فرض کیا گیا ہے، تو جس طرح دائرہ کے بیچ میں یہ گول نقطہ ہے، اس طرح آسمان کے ٹھیک بیچ میں زمین ٹکی ہے، اور جیسا کہ اس گول نقطے کو دائرہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ویسے ہی زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہے۔ ایک ضروری بات اور سمجھ لو، جب تم کسی چٹیل میدان میں پورب پشچم دکن اتر کی طرف دور تک نگاہ لے جاؤ تو تمہیں ہر طرف زمین کا کنارہ آسمان سے لگا ہوا دکھائی دے گا، حالانکہ زمین کا کنارہ کہیں آسمان زمین سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے۔ یوں ہی آسمان سے زمین کا یہی فاصلہ ہر جگہ ہے۔ پھر یہ کہ زمین کا سرا آسمان سے متصل کیوں دکھائی دیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہاری آنکھ کی روشنی تمہاری آنکھ سے نکل کر آگے بڑھتی ہے تو وہ ایک سیدھی لکیر کی طرح زمین سے گزرتے ہوئے ٹھیک آسمان تک پہنچتی ہے۔
اب نگاہ کی سیدھا میں جہاں تک زمین پڑتی ہے وہاں تک زمین دکھائی دیتی ہے، اور جہاں سے زمین رفتہ رفتہ مڑ کر نیچے ہوتی گئی ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی، کیونکہ نگاہ کی لکیریں زمین کے اس حصہ پر پہنچ کر مڑتی نہیں بلکہ سیدھے بڑھتے ہوئے آسمان سے لگ جاتی ہے۔ اس لیے دور تک دیکھنے میں آسمان اور زمین کا کنارہ دونوں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس سبق کے کچھ مشق دیے ہیں۔ پہلا ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں، جیسے سفید کاغذ، زید کا قلم۔ دوسرا ہے موصوف، وہ اسم ہے جسے سن کر ایسی چیز سمجھی جائے جس کے ساتھ کوئی حالت پائی جائے۔ تیسرا صفت، وہ لفظ ہے جسے سن کر کسی چیز کے ساتھ پائی جانے والی حالت سمجھی جائے۔ چوتھا ہے مرکب وصفی، صفت و موصوف کے مجموعہ کو کہتے ہیں، جیسے گرم پانی، سرخ قلم۔ ان مثالوں میں پہلا لفظ صفت ہے کیونکہ وہ حالت کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا موصوف ہے کیونکہ اس سے حالت والی چیز سمجھی جاتی ہے۔ پانچواں ہے کا، کی، کے، را، ری، رے، نا، نی، نے، یہ سب حروف علامت اضافت کہلاتے ہیں۔ مضاف الیہ، وہ لفظ ہے جس کے بغل میں علامت اضافت ہو۔ ساتواں ہے مضاف، وہ لفظ ہے جس کا جوڑا مضاف الیہ سے ہو، مثلا زید کی کتاب۔ اس مثال میں زید مضاف الیہ ہے اس لیے کہ اس کے بغل میں علامت اضافت ہے، اور کتاب مضاف ہے کیونکہ اس کا تعلق زید سے ہے۔ مرکب اضافی، مضاف الیہ اور مضاف کے مجموعہ کو کہتے ہیں، جیسے زید کی کتاب، یہ مرکب اضافی ہے، اور جیسے ہمارا قلم، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اس مثال میں ہما مضاف الیہ، را علامت اضافت اور قلم مضاف ہے، اور جیسے اپنی سائیکل، میری ماں، اپنا روپیہ، اپنے بھائی۔ نواں متصل یعنی ملا ہوا، معلق یعنی لٹکا ہوا، سپاٹ ہموار۔ اس سبق کے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، زمین کا سرا آسمان سے ملا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ دوسرا ہے، متصل طبق نقطہ نظر کی کھجے کرو۔ تیسرا ہے، ذیل کے فقروں میں مرکب وصفی اور مرکب اضافی تلاش کرو، اور مضاف الیہ، موصوف، صفت الگ الگ کر کے بتاؤ۔ کتاب زید کی، اتر کی طرف چوڑا گولا، آسمان کا گولا، آسمان کے پیٹ میں، تمہاری آنکھ، چٹیل میدان، سیدھی لکیر۔ ان سوالوں کے جواب آپ کامنٹس میں دیں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آج کا سبق یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔